اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ یہ سورہ انعام کی پہلی 6 آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں آئی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ چاروں کی چاروں صورتیں مدنی تھیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ پہلی صورت ہے جو مکی ہے، سورۃ الانعام، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چند آیتوں کو مستثنا کر کے باقی پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے فرشتے اس کو لے کر آئے تھے، یعنی عام طور سے تو وہی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے تھے، لیکن اس صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے بھیجے، جن کی تعداد بعض روایتوں میں 70,000 بیان کی گئی ہے۔ اس سے اس صورت کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر کفار عرب کو خطاب فرمایا ہے، اور ان کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی تعلیم دی ہے، اور ان کو ان پر ایمان لانے کی دعوت فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سے احکام بھی ہیں اور بہت سی تفصیلات بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا زیادہ تر خطاب اہل کتاب سے تھا، یعنی عیسائیوں سے یا یہودیوں سے، لیکن مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب اہل عرب کو ہے، جن کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جن کے درمیان یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، وہی اس کے اصل مخاطب ہیں۔ اور ان کے معاملے میں جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ توحید کے منکر تھے، اور دوسرا یہ کہ آخرت کے منکر تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے۔ اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ تر انہی 3 عقائد پر زور دیا گیا ہے، ان کے دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور کفار کی طرف سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے یا اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں بھی اصل خطاب مکہ مکرمہ کے قریش کو ہے، اور ان کے واسطے سے پورے اہل عرب کو ہے، اسی لیے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور چونکہ جو احکام ہوتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ کر کے تدریجاً
نازل فرماتے ہیں. جہاں جس وقت جس حکم کی ضرورت ہوئی اس حکم کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا اور اس سے آگاہ فرما دیا. لیکن توحید، رسالت اور آخرت یہ جو مضامین ہیں یہ ان کو تدریجاً نازل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اکٹھے ہی جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اکٹھے ہی ان پر اعتقاد کرنا ضروری ہوتا ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ اس پوری صورت کو اکٹھا نازل کیا گیا اور چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری کی پوری صورت ایک ہی ساتھ نازل ہوئی. اب یہاں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ ابتدائی آیات ہیں جس میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری طرف انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے، اور تیسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ایک وقت معین کے لیے پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا کرتے ہیں اور وہی اس کو وفات بھی دیں گے. اور پھر چوتھی طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے. جیسا کہ پہلے بھی یہ بات کئی بار عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو سب سے زیادہ صفات میں سب سے زیادہ جامع صفتیں ہیں وہ دو ہیں، قدرت اور علم. باقی تمام صفات اسی سے نکلی ہیں اور یہی دو صفتیں ہیں جن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کا پھر بیان ہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا بیان فرمایا تو اس پر کفار عرب کا کیا رد عمل ہوا اور انہوں نے اس کو کس طرح رد کیا اس کا ذکر ہے. اور پھر ان کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں اور جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہوں نے دنیا ہی میں عذاب دیکھا. لہذا تمہیں بھی اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ اگر تم نے یہ انکار کی روش جاری رکھی تو اللہ بچائے کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے. یہ ہے خلاصہ ان آیتوں کا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. اب ان کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے مختلف حصوں کی مختصر تشریح انشاءاللہ عرض کی جائے گی.